عدل و انصاف کے حوالے سے کیا کچھ نئے قوانین متعارف کروائے جائیں گے یا جو پرانے اصول و ضوابط ہیں ان میں کچھ بہتری لا کے نئے نتائج موصول کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارا جو آئین اور قانون ہے وہ تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا آئین بنے گا، تو انہوں نے بھی کہا تھا ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے بنا ہوا ہے، ہمیں تو اس پہ چلنا ہے، اور وہی آئین ہے کلمے کا نظام، تو ہمیں کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو 73 کا آئین بنا ہوا ہے اس میں رد و بدل تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک چیز اتنی جو پرانی ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن۔ قانون کوئی بھی برا نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن ہے اصل چیز۔ تو اس میں انسان کا اپنا ماضی یا اس کا اپنا کردار وہ آئینہ ہوتا ہے فیوچر کا۔ اب میں عدل کروں گا کہ نہیں کروں گا، اس کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے ماضی میں عدل کیا کہ نہیں کیا، اور اگر ماضی میں عدل کرتا آ رہا ہوں تو مستقبل میں بھی کروں گا، اور اگر ماضی میں نہیں کیا تو مستقبل میں نعرہ تو لگا سکتا ہوں، کر نہیں سکتا۔ اب پہلا عدل تو یہ ہے کہ اس دھرتی نے ہمیں جو فیسلٹیز دے رکھی ہیں، جو سکھ ہیں، دیکھیں آپ ویسے لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں امریکہ، یورپ، یہ وہ، وہاں برتن بھی اپنے آپ دھونے پڑتے ہیں، اور یہاں جتنے سکھی ہم ہیں ہر کام کے لیے نوکر رکھے ہوئے ہیں، تو جو مزے کی لائف ہے، پھر عزیز و اقارب کے فنکشنز، ملنے جلنے، شادیاں، بیاہ، اور جو انجوائمنٹ ہماری ہے، تو یہ اللہ کی نعمتیں اس دھرتی پہ ہمیں، اور آزادی کا سانس یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھو، چائنا کے مسلمانوں سے پوچھو، اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ تو میں نے اپنا آدھا وقت اپنی قوم کے لیے وقف کر رکھا ہے اور آدھا وقت اپنے روزگار کے لیے۔ کلینک کا ٹائم ہے میرا 2 بجے کے بعد، 2 بجے سے پہلے اپنے ملک و قوم کے لیے کام، علم و ہنر فاؤنڈیشن کے لیے کام، پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کے لیے کام۔ ایک عدل یہ ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے ذاتی، کہ گھر میں عدل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اگر میں وہاں اوروں کا حق کھاتا ہوں تو یہاں بھی آ کے میں لوٹ مار ہی کروں گا۔ تو اگر میں وہاں بہن بھائیوں کا حق پورا دیتا ہوں، بیوی بچوں کا حق دیتا ہوں، تو پھر میں آگے بھی عدل کروں گا۔ اب میں نے ابھی سے ہی، انسان کی زندگی اور موت کا کوئی وقت نہیں، اعتبار نہیں ہے، تو میں نے ابھی سے ہی جو کچھ کمایا ہے اپنے بیٹے بیٹیوں میں، وہ ابھی سے ہی ان کو بنا کے وصیت نامہ اور اس کی کاپیاں کروا کے ان کو دے رکھی ہیں، کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی انسان چلا جائے تو بعد میں تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے حصے میں کیا ہے۔ اور اس میں وہی عدل رکھا ہے، بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، کہ کوئی بیٹی محروم نہ ہو۔ میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں بیٹیاں جن کے باپ اچھے خاصے امیر بھی تھے، اور بیٹیاں پھر بعد میں بھیک مانگتی ہوئی دیکھی ہیں۔ کیوں کہ باپ نے بیٹی کے نام کچھ کروایا نہیں، بعد میں بھائی دیتے نہیں، اور شوہر نے اگر نکال دیا تو بس قصہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے میں سب کو یہ کہتا بھی ہوں، اور میں نے کیا بھی ہے، کہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں ہی جو کچھ دینا ہے وہ ان کے حصے میں لکھ جاؤ، دے جاؤ، ان کے نام کر جاؤ، بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری بات کہ اور بیوی کے نام گھر ہے، میرے نام نہیں ہے، بیوی کے نام گھر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں بہن بھائیوں کا۔ ہمارے ملک میں بہنوں کو جائیداد نہیں دی جاتی، ایگزیکٹ، آپ سب کو پتہ ہے، اور یہ جو بیٹیاں ہیں یہ ابھی سے تیار ہو جائیں کہ آپ نے جائیداد لینی ہے اپنی۔ آپ آگے جس گھر میں جائیں گی، اگر آپ صاحب جائیداد ہیں تو عزت ملے گی، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہو، کوئی اقتدار ہو، کوئی وسائل ہوں، اس کو عزت ملتی ہے، اور جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اس کی عزت کون کرتا ہے؟ بھکاری کی عزت کون کرتا ہے؟ دنیا ہماری عزت کیوں نہیں کرتی؟ ہم کسی کو دینے والے نہیں ہیں، لینے والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اب میری جو جائیداد ہے وہاڑی میں ہے اور کچھ بہول نگر میں، تو میں نے اپنی وہ وراثت تقسیم کرنے کے لیے، یعنی اپنے والد کی وراثت تقسیم کرنے کے لیے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بھئی یہ ہم ہماری زمین گاؤں کے ساتھ وہ ہے رہائشی آ گئی، کہ بھئی ہم اس کے پلاٹ بنا کے تقسیم کر دیں، بہنوں کو بھی دے دیں۔ اب وہ سارے کہتے ہیں جی کیوں دے دیں، حالانکہ سارے نمازی، ہمارا مذہبی گھرانہ، ساروں کی داڑیاں، مگر کیوں دے دیں؟
کہ وہ تو مانگتی نہیں، اور بہنیں بھی کہتی ہیں جی ہم نہیں لیتی، کیونکہ بہنیں چاہے غریب ہوں مانگیں گی تو ذلیل رسوا ہو جائیں گی اس معاشرے میں، اس لیے بہنیں بھی نہیں مانگتی اور وہ بھی کہتے ہیں جی جب نہیں مانگتی تو کیوں دے دیں۔ انہوں نے صاف انکار کیا سب بھائیوں نے، میں نے زبردستی وہ زمین پلاٹ بنا کے اور ان کے نام کر کے ان کے حوالے کر کے انہوں نے اپنے بنا لیے، بیچ لیے، جو بھی کیا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل کیا ہے، میں نے کسی کا حق کسی کو کھانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت عدل و انصاف پر مبنی گفتگو کی۔ جو پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے، غریب در بدر پھرتا رہتا ہے، عدالتوں کے چکر لگاتا رہا سال ہر سال، ایک چھوٹے جیسے کیس میں اس کو اپنی ساری جائیداد لٹا دینی پڑتی ہے۔ جو امیر ہے، جو طاقتور ہے، جو چوری کرے یا پاکستان کے ساتھ کرپشن کرے، وہ NRO لے کے نکل جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی پارٹی نے ایسے کون سے نئے اصول و ضوابط متعارف کروائے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے اور جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ قانون کے شکنجے میں آ سکیں؟ دیکھیے جو ہم نے منشور میں لکھا ہے نا، فیصلے 3 ہفتے میں ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ 6 ہفتے میں۔ جب فیصلے اتنے جلدی ہو جائیں، اور اس کے لیے رول یہ ہوگا کہ ایک مدعی آیا ہے، اس نے اپنی اپلیکیشن دی ہے، اگلے ہفتے وہ دونوں پارٹیاں اپنے گواہ پیش کریں، یہ ان پہ لازم ہوگا۔ اگر کوئی وکیل کرتا ہے کرے، نہیں کرتا تو خدا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یا وکیل آئے۔ اس کے بعد انہیں بتا دیا جائے گا کہ اپنے گواہ لے آؤ، اس کے اگلی پیشی پہ فیصلہ ہو جانا ہے، چاہے کوئی لائے یا نہ لائے، ون سائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، پرولونگ نہیں ہوگا۔ پرولونگ کرنا عدل کو، یہ عدل کا قتل ہے۔ ہمارے ہاں تو نسلوں میں چلے جاتے ہیں، سالوں میں نہیں، دہائیوں میں نہیں، نسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ 3 ہفتے میں فیصلہ، یعنی تیسری پیشی، ہر ہفتے پیشی اور 3 ہفتے میں فیصلہ۔ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ کیس ہے تو 6 ہفتے، اس سے اوپر ہوگا ہی نہیں۔ اگر ہوگا تو جج کی انکوائری ہوگی کہ کیوں لیٹ ہوا کیس، تو جج کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے اور اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو جزا و سزا کا نظام سب کو اپنی تحویل ملے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کلمے کی زمین پر کلمے کا نظام، جبکہ ہمارے جو قائد تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ اس منشور کے ساتھ کہ کلمے کی زمین پر کلمے کا نظام، آپ کس طرح اس کا نفاذ کر سکیں گے؟ دیکھیں سیکولر کا مطلب یہ ہے، سیکولر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مذہب الگ اور سیاست الگ، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیزی یعنی خون ریزی، ظلم و ستم، تو اس لیے وہ جدا نہیں ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہب کو کسی پہ امپوز نہ کریں، آپ کے قوانین بنیں، اور قوانین جو بھی ہوں، چاہے وہ مذہب کے ہوں یا ایون باقی قوموں کے جو مسلمان نہیں بھی ہیں، قوانین ہیں، وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ایکسیپٹ فیو ایگزمپشنز تو ہوتی ہیں نا، تو باقی قوانین انسانی فلاح کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ قوانین اسلام کے ہیں تو کسی کو، جبکہ پاکستان میں تو میجورٹی ہے ہی مسلمانوں کی، بلکہ برائے نام ہے غیر مسلم، تو یہاں ہمارا جو قانون اور آئین ہوگا وہ اسلامی ہوگا، اور اس میں قانون تو نافذ ہوتا ہے مگر مذہب جبراً نافذ نہیں ہوتا، کہ کوئی جبراً نماز پڑھائی جائے، روزے رکھوائے جائیں، کوئی اس قسم کے کام نہیں ہوتے۔ لیکن اب دیکھو گھر میں کوئی کچھ بھی کرے، شراب پیے، جرائم کرے، کچھ بھی کرے، اسلام نہیں پکڑتا، اسلام نہیں پکڑتا، مذہب نہیں پکڑتا، بلکہ اگر کوئی گھر میں جھانک کے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرا جی چاہتا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دوں، اجازت نہیں ہے۔ لیکن گھر سے باہر جب نکلے تو اسے پابندی کرنی ہے کہ وہ شراب پی کے نہیں نکل سکتا، ہلا گلا نہیں کر سکتا۔ تو قانون جو ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، اور ہمارا تو قانون ہے ہی آلریڈی بنا ہوا، تو اس میں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو مرضی کرو، گھر پہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن بعض جو نا اسلام کے بہانے سے وہ بیجا پابندیاں لگاتے ہیں۔ اب عورت پہ پابندی لگانا کہ تعلیم حاصل نہ کرے، نوکریاں نہ کرے، ملازمت نہ کرے، بیجا ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہے کہ خاتون چین جانا پڑے، عورت بھی جا سکتی ہے، منع نہیں کیا، اور ماں کی گود سے قبر کی گود تک، اور فرض ہے، فرض وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب ہم نے مذہب کی شکل بگاڑ دی، ورنہ مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سیکولرزم یا قائد اعظم کے الفاظ کوئی ٹکرائیں اس سے۔ تو ہمارا قانون بنا ہوا ہے، بات ہے امپلیمنٹیشن کی، اور انشاءاللہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب،